کر رہے ہیں اور آج سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ رمضان مبارک کے کثرت سے احادیث مبارکہ کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کی فضیلت کا کیا ہی کہنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں چما چم مومنوں پر برستی ہیں اور ایمان والے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب روزے دار عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کتنی بڑی خوبی ہے کہ دعا آپ کریں اور آپ کی دعا پر آمین فرشتے کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا ہے اور 5 خوبیاں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی تھی۔ ان کو 5 خصوصیت کون سی ہیں جو رسول اللہ کی امت کو عطا ہوئی، یعنی کہ آپ کو اور رسول اللہ کے صدقے طفیل سے ہمیں بھی ملی، وہ کون سی خصوصیت ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرما رہا ہے، اور جس کے اوپر اللہ نظر رحمت فرمائے گا اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، منہ اس کا بند رہتا ہے، تو منہ میں ایک عجیب سی بو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہے یا بو ہے، مجھ کو عنبر سے زیادہ محبوب پیاری ہوتی ہے۔ کتنی پیاری ہے۔ تیسری خصوصیت، اس کے لیے فرشتے جو ہیں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے روایت سنی، دعا ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اب فرشتے روزدار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، جنت کو سجایا جاتا ہے، مومن کے لیے مزین کر دی جاتی ہے۔ اور 5ویں اور آخری خصوصیت، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک جسے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو کتنا بد نصیب شخص ہے وہ کہ رمضان کا احترام بھی نہ کیا، روزے بھی نہ رکھے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوئی۔ اور خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کا مہینہ بھی پایا، اس کے روزے بھی رکھے، ادب و احترام بھی کیا اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی۔ حضرات محترم، آخری بات کر کے اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کھلنے کے بعد؟ اور جب بندہ مومن اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، دن اور رات میں اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، تو ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا بھاؤ بڑھ گیا، بندہ مومن تو سجدہ ایک کر، میں تیرا رب ہو کے تجھے نیکی 1500 عطا کروں گا۔ صرف نیکی نہیں مل رہی ہے، ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بھی بنایا جاتا ہے، جنت میں گھر بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جنت میں گھر بنایا ہے تو بندہ وہاں رہے گا بھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان گھر بنائے رہے بھی نہ۔ تو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی اس کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، صرف گھر نہیں بنایا گیا بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں پھر اس کی عبادات پر، اس کے سجدے پر اللہ اس کو ایسا درخت عطا فرماتا ہے، لگا دیتا ہے اس کی عبادت کی وجہ سے کہ 500 برس تک گھوڑ سوار اگر اس کے سائے میں چلتا رہے سائے ختم نہ ہو۔
تو جب مجھے بتائیے کہ ایک درخت کے اتنا بڑا گھنا سایہ ہے، پھر جنت میں کتنے درخت ہوں گے، پھر جنت ہوگی کتنی بڑی؟ تو اللہ نے جنت کو بنایا بھی مومنوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے ہم رمضان مبارک کا احترام کریں، اس میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بندگی کریں اور اس میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو ساری نعمتیں برکتیں انشاءاللہ العزیز ہم کو حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ